نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک جنگ میں کچھ قیدی پکڑ لیے، صحابہ نے قیدی پکڑ لیے، ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، اس کا نام صفانہ بنت حاتم تھا۔ حضور علیہ السلام کے جب وہ پاس آئی، حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود ہی بول پڑی، کہنے لگی میں حاتم تائی کی بیٹی۔ اب آقا علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ آدمی کی جو زمانے جاہلیت میں عزت ہوتی تھی اس کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ فرمایا گیا لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق سلوک کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس 4 پیسے آ گئے، تھوڑا سا عہدہ آ گیا، تم دوسروں کو انسانی نہ سمجھو، دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا شروع کر دو۔ نہیں، لوگوں کا جو رتبہ ہے ان کو دیا کرو، نہ دو گے تو ذلیل ہو کے تمہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے۔ جس کو اللہ عزت عطا کرے تم کون اس کو نیچا کرنے والے ہو سکتے ہو؟ آقا علیہ السلام کا طرز مبارک دیکھیں، حضور نے فرمایا حاتم تائی کی بیٹی، وہ سخی، جی یا رسول اللہ اس کی بیٹی۔ حضور نے کہا کھول دو، کھول دیا۔ حضور نے فرمایا تو آزاد ہے، تو بڑے باپ کی بیٹی، تیرا باپ بڑا تھا، سخی تھا، تو آزاد ہے۔ پتہ چلا باپ نیک ہو اللہ تعالیٰ جناب خضر کو مامور کر دیتا ہے اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت بھی کرنی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کا ہمارے بعد کیا بنے گا، اور نیک بن جاؤ، تمہارے بچوں کا تمہارے بعد اللہ حفاظت کرنے والا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کو کھول دو، کھول دیا۔ حضور نے کہا تم جاؤ، آزاد ہو۔ کہنے لگی ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے زیادہ راہ دیں، مجھے پیسے دیں، میرا سفر طویل ہے۔ حضور نے زیادہ راہ دیا، جاؤ۔ کہنے لگی سواری بھی دیں، حضور نے سواری بھی دے دی، کہا جاؤ۔ کہنے لگی مجھے سرحد تک بحفاظت اتار کے آئیں، پہنچائیں مجھے وہاں پہ۔ حضور نے وفد روانہ کیا، کہا جاؤ بحفاظت سرحد کے پار اس کو چھوڑ کے آؤ۔ بحفاظت جب ملک شام کی سرحد تک پہنچ گئی، وہاں اس کا بھائی ادئی بن حاتم تھا، اس نے دیکھا، کہنے لگا مجھے تو پتہ چلا تھا تو مسلمانوں کے قبضے میں ہو، قید ہو۔ کہنے لگی تو اچھا مجھے چھوڑ کے آ گیا ہے۔ خیر اس نے ادئی بن حاتم تائی کا بیٹا اپنی بہن کو دیکھتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے۔ 2-4 دن جب رہی نا، کہنے لگی میرے بھائی میں تجھے ایک سچی بات بتاؤں؟ کہنے لگا بتاؤ۔ کہنے لگی محمد بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، پھر تم دیکھنا کہ دنیا میں کیسی بہاریں لگتی ہیں۔ کہنے لگا تو سچی کہہ رہی ہے؟ ہاں میں سچی کہہ رہی ہوں۔ کوئی چھوڑتا ہے عورتوں کو؟ عورتوں کی کوئی حفاظت کرتا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد یہاں موٹر وے پہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ 1400 سال پہلے کا وقت ہے جب عورتیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بٹوارا ہوتا، ستیلی ماں نکاح میں لے لی جاتی تھی۔ ایسے عالم میں کہا میرے سر پہ عزتوں کا تاج انہوں نے رکھا، مجھے زیادہ راہ دیا، سواری دی، بحفاظت یہاں تک پہنچایا ہے، بڑے اچھے ہیں، چلے جاؤ تمہاری بہتری ہے۔ کہنے لگا سوچ میں بھی یہی رہا تھا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس جاؤں۔ خیر ادئی بن حاتم تائی کا بیٹا بڑا سخی تھا، یہ بھی بڑا سخی۔ ایک روایت میں ایک دفعہ اس سے کسی نے کہا مجھے 100 دینار دو، سے ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا تو حاتم تائی کے بیٹے سے صرف 100 روپیہ مانگ رہا ہے؟ ناراض ہو گیا اور کئی عرصے تک بات چیت نہیں کی۔ کہنے لگا تو نے توہین کی ہے کہ بھئی تو نے 100 مانگا۔ ایک شخص کہنے لگا مجھے خالی دیگے دے دو، اس کو بھر کے دیگے دے کے آیا۔ کہنے لگا حاتم تائی کے بیٹے کی توہین کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ خیر حضور علیہ السلام کے پاس آیا، قبیلہ طے کا سردار تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب حاتم تائی کو دیکھا نا تو دیکھ کے مسکرا پڑا۔ راوی کہتے ہیں ہم پریشان حضور کی بارگاہ میں آتے، آدھی پریشانی حضور کو دیکھ کے ہی ختم ہو جایا کرتی تھی، اور آدھی پریشانی اس وقت ختم ہوتی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کوئی بول دیا کرتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب میں حضور کے پاس آیا نا، حضور نے مجھے دیکھ کے دونوں بازو کھلا۔ اوے ادئی بن حاتم آ گیا ہے، کہا جب میں نے حضور کا یہ انداز نرالا دیکھا، دل نے گواہی دی کہ سچے نبی ہیں۔ عزت والا ہی عزت دینا جانتا ہے، خاندانی بندہ عزت کرتا ہے۔ کہا میرے دل نے گواہی دی خاندانی ہے، حسب نسب ان کا اعلیٰ ہے، اور
اللہ کے سچے نبی ہیں. میں جا کے بیٹھ گیا. آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ تھے. حضور جب فارغ ہو گئے میرا ہاتھ تھاما, کہا آؤ گھر چلتے. کہا راستے میں ایک عورت نے روک لیا, اس نے باتیں شروع کر دی, ایک کے بعد دو باتیں, دو کے بعد تیسرے. عورتوں کی باتیں کہاں ختم ہوتی. اور پھر حضور علیہ السلام تشریف فرما کہ جو دکھوں کا مداوع کرنے والے. ادئی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا اب یہ خاموش ہوگی, تب خاموش ہوگی, اب خاموش ہوتی ہے, اب خاموش ہوتی ہے. کئی گھڑیاں گزر گئی مگر وہ بولے چلی جا رہی ہے. پھر میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا, ماتھے پہ ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی. حضور سنتے جا رہے, سنتے جا رہے, سنتے جا رہے ہیں. جو اس نے بات کہی حضور نے اس کی حاجت کو پورا کیا. میرے دل نے گواہی دی سچے نبی ہے تو محمد مصطفیٰ نبی. ایک اور روایت ہے, آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما, ایک پاگل عورت, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, پاگل عورت مسجد نبوی کے دروازے کے باہر آ کے اشارہ کر کے کہتی تعال یا محمد, حضور ادھر آئیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ٹھہرو ذرا میں اس کی بات سنا. مصطفیٰ تشریف لے گئے. صحابہ عرض گزار گئے رسول اللہ پاگل عورت ہے. حضور نے کہا ٹھہرو تو صحیح نہ, سنے کیا کہتی. اب پاگل کیا کہہ سکتی ہے, تپتی دھوپ ہے. حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں, جو اس کے منہ میں ہے وہ سنائی جا رہی ہے, ایک کے بعد دوسری بات نکالے جا رہی ہے. صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ کی تمازت اتنی ہے کہ چہرہ مبارک گلاب کے پھول سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا. خیر جب وہ بول کے تھک کے خاموش ہو گئی, کہنے لگی اچھا محمد میں چلتی ہوں, باقی کی باتیں پھر سناؤں گی. حضور نے فرمایا میں تیرے لیے فارغ ہوں, جب بھی تم نے کو باتیں سنانی ہو نا یہاں آ جانا, میں تیری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل عورت ہے, پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا, آپ نے اس کی باتیں کیوں سنی ہیں. حضور نے فرمایا تم نے سنا, پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا, اگر میں اللہ کا نبی بھی نہ سنتا تو کون سنتا. اس کی باتیں اس لیے سنی ہیں کہ اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کر کے بلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. حضور نے کہا تم نے سنا, اس کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. اے لوگو جس کی کوئی نہ سنے وہ محمد عربی کے دربار میں صدا لگائے, رات کی تاریکی میں اٹھے, مصلی بچھا لے, 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر کھڑا ہو کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, اور استغاثہ مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دے. خدا کی قسم اس کا استغاثہ اور اس کے آنسو مصلی میں بعد میں جذب ہو گئے, وہ گنبد خضرا کا مکی پہلے کرب کرتا چلا جائے گا.